علم میں جب یہ بات آ جائے گی کہ نحو کی اہمیت کیا ہے اور آپ اس کتاب کو جو ہدایت النحو ہے یاد کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، احادیث پاک کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی فقہ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ غرض کہ جتنا علم عربی زبان میں ہے وہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا وہ ضروری بلکہ نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ علم کی تعریف آپ کو آتی ہو کہ اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کی تعریف کے ساتھ اس علم کا موضوع کیا ہے، موضوع کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کی غرض و غایت کیا ہے، غرض و غایت آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غایت و انتہا کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس علم کو وضع کس نے کیا، اس علم کا مدون کون ہے، اس علم کی تدوین کیسے ہوئی، یہ بات بھی آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اور پھر کوئی بھی علم حاصل کرنے سے پہلے اس علم کی تاریخ کا جان لینا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ پھر سب سے اہم بات، تاکہ اس علم کا پڑھنا آسان ہو، آپ کا دل جو ہے وہ اس علم کو پڑھنے کی طرف مائل ہو جائے، اس علم کا مقام و مرتبہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہدایت النحو ہے، علم النحو کی ایک مشہور کتاب ہے۔ اب یہ کہ علم النحو کس نے مدون کیا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مدون اول ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مدون اول ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ابو الاسود جو ہیں وہ اس کے مدون اول ہیں۔ اب ان کے اندر بعض حضرات نے تطبیق دی ہے اور وہ تطبیق سمجھ میں بھی آتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے علی، عرب و عجم کے اختلاط کی وجہ سے قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ قواعد جمع ہونے چاہیے، اور اس کی ابتدا بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور ابتدا کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مزید اضافہ کر دیا، قواعد و ضوابط کو شامل کر دیا، اور مزید اضافے کے ساتھ وہ حضرت ابو الاسود کے حوالے کر دیا، انہوں نے اس کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ علم النحو کے مدون اول ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، اور یہ جو تطبیق دی یہ بھی بہت شاندار ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو الاسود رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ملتا ہے کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پریشان ہیں، متفکر بیٹھے ہیں، فکر مند ہیں۔ میں نے جا کے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت والا نے جواب دیا کہ اس لیے پریشان ہوں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اسلام پوری دنیا کا مذہب ہے، تو وہاں کے عرب و عجم کے لوگ جب ان کا اختلاط ہوا تو فکر دامنگیر ہے کہ کہیں لغت عرب جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے، اس لیے کچھ قواعد سوچ رہا ہوں کہ ایسے لکھ دوں۔ تو حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میری ملاقات ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے ایک ٹکڑا دیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلام کلہ ثلاثۃ اسم و فعل و حرف، فالاسم ما انبع عن المسمى، والفعل ما انبع عن الفاعل، والحرف ما انبع عن معنى لیس باسم و فعل۔ یہ تحریر تھی۔ اس والے قول سے اندازہ یہ ہوتا ہے
کہ اس کے مدون اول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے ساتھ یہ پہلا زمانہ تھا علم النحو کا۔ علم النحو کے پہلے زمانے کے اندر، یعنی اس کی بنیاد اور اساس کے اندر 3 نام ملتے ہیں۔ پہلا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نام ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے شاگرد ہوئے، اور حضرت ابو الاسود کے بیٹے جو ہیں انہوں نے اس کو مزید بڑھایا، اور ان کے شاگردوں نے مزید بڑھایا۔ پھر اس کو جو ہے وہ خوب سے خوب تر انداز میں جو ہے وہ امام سیبوی نے جو ہے وہ مرتب کیا۔ اس کی ترتیب یہ رکھی کہ بستیوں میں جا کے، گھاٹیوں میں جا کے، اور شہروں پھر کے، اور بستی پھر کے عرب کی لغت کے الفاظ کو سنا، ان کے اوپر قواعد مرتب کیے، ان سے قواعد اخذ کیے، ان سے قواعد نکالے، تو تب جا کے جو ہے وہ اس علم کی ایک شکل اور صورت بنی۔ اور آج یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے ہدایت النحو، جس کو آج شروع کر رہے ہیں، یہ کتاب نہایت ہی اہم ہے، اور اس کو نہایت ہی آسان طریقے سے ابتدائی طلباء و طالبات کے لیے تو گویا کہ یہ انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی آسان کتاب ہے۔ بس ذرا سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ محنت کر لیجئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بہت ہی مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا، یاد کرنے کا، اور اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ ہمارے پچھلے دنوں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جلسے میں وہ مدرسے کا کوئی طالب علم تھا، تو اس ایک طالب علم عربی بن گیا اور دوسرا جو ہے وہ پاکستانی بن گیا۔ وہ جبہ کبا سا پہن کے کیا وہاں پہ چلے گئے، اور اینکر نے اس سے جو ہے وہ سوال کیا کہ آپ تو مدرسے کے طالب علم ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے اور آپ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اس طالب علم نے کہا النحو علم باصول يعرف بها احوال واواخر الکلم الثلاث، اور عجیب و غریب انداز میں علم النحو کی تعریف بیان کر دی، غرض و غایت بیان کر دی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ترجمہ کرنے والا ترجمان صاحب تھا اس نے بڑی ہی یعنی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ کیا۔ اور ترجمے میں کیا کہہ رہے؟ ترجمے میں یہ کہہ رہے مولانا فضل الرحمان صاحب اچھے آدمی ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ ان کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انصاف کی بات کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے ترجمہ کر دیا اس کا۔ عبارت پڑھی النحو علم باصول يعرف بها، تو ایسے کام آنے کے لیے یہ کتاب نہیں ہے بھئی، ایسے کام میں نہ لے آنا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ اس کو قواعد یاد کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی عبارت یاد کر کے اور ساتھ والے جو ہیں وہ اس کا ترجمہ عجیب و غریب کر دے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دور اول کے لوگ سمجھ میں آ گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور ثانی جو ہے وہ حضرت ابو اسحاق ہیں، اور عیسیٰ الثقفی ہیں، ابو عمر بن اعلیٰ ہیں، اور اس کے ساتھ عبد الرحمن ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو ان کے شاگرد ہوئے، اور ان کے بیٹے بھی ابو الاسود کے ان کے ساتھ ہی تھے۔ آ گیا سبق سمجھ میں؟ آج آپ اتنا ہی یاد کر لیں، اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ نحویوں کے مابین